دا انفو وائلٹ میں خوش آمدید۔ آپ یا آپ کے خاندان میں سے یا آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی حج یا عمرے پر جانا چاہتا ہے اور وہ تیاری کر چکا ہے تو یہ ویڈیو ایک دفعہ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اور دوستو یہ کہانی حیران کن کہانی ہے۔ فرحانہ اکرم اور ہارون علی کا تعلق لاہور سے ہے۔ یہ لوگ لاہور ایئرپورٹ کے ذریعے 3 دسمبر 2024 کو عمرے کے لیے سعودی عربیہ گئے۔ ان کے ساتھ خاندان کے لوگ بھی تھے۔ یہ لوگ جدہ ایئرپورٹ پر اترے، سامان اٹھایا، ایئرپورٹ سے باہر آئے اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ عمرہ کیا اور درمیانے سے ہوٹل میں رہائش پذیر ہو گئے۔ ان کا زیادہ تر وقت حرم شریف میں گزرتا تھا۔ فرحانہ خاتون تیسرے دن حرم سے واپس آئیں تو ہوٹل میں پولیس ان کا انتظار کر رہی تھی۔ پولیس نے انہیں دیکھتے ہی گرفتار کر لیا۔ انہیں بتایا گیا کہ ایئرپورٹ پر آپ کا بیگ رہ گیا تھا، اس میں سے منشیات نکل آئی ہیں، لہٰذا آپ کو منشیات سمگلنگ کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر خاتون کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ سعودی عرب میں منشیات فروشی اور سمگلنگ میں سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ کیس کا فیصلہ بہت سپیڈ سے ہوتا ہے اور اس کے بعد مجرم کو چوک میں بٹھا کر اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے۔ خاتون نے بھی یہ خبر سن رکھی تھی، چنانچہ اس کا دل بیٹھ گیا۔ خاتون کے دوسرے افراد بھی گرفتار کر لیے گئے اور انہیں حوالات میں بند کر دیا گیا۔ تفتیش شروع ہوئی تو خاتون کے سامنے ایک بیگ رکھا گیا۔ بیگ پر خاتون کے نام کا ٹیگ لگا ہوا تھا۔ خاتون سے پوچھا گیا کہ کیا یہ آپ کا بیگ ہے؟ خاتون نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ ہم نے 6 بیگ بک کروائے تھے اور ہم نے جدہ میں یہ سارے وصول کر لیے تھے، ہمارا کوئی 7واں بیگ نہیں تھا۔ خاتون سے پوچھا گیا پھر اس بیگ پر آپ کا ٹیگ کیوں لگا ہوا ہے؟ خاتون کا کہنا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ تھوڑا سا رکی اور سوچ کر بولی کہ ہم نے جب جدہ ایئرپورٹ سے اپنے بیگ لیے تھے تو میرے ایک بیگ پر ٹیگ نہیں تھا، میں نے اپنا بیگ پہچان کر بیلٹ سے اٹھا لیا تھا اور وہ اسے بھی دوسرے بیگز کے ساتھ مکہ کے لیے لے آئی تھی۔ تفتیش کے دوران خاتون کے بیگ کی تصدیق کروائی تو ان کی بات صحیح نکلی، اس کے پاس واقعی 6 بیگ تھے۔ ایئر لائن نے بھی اس کے 6 بیگ بک کیے تھے اور ان بیگز پر بکنگ سٹیکرز بھی موجود تھے۔ جدہ ایئرپورٹ کی CCTV فوٹیج سے بھی بیان کی تصدیق ہو گئی، لہٰذا کیس الجھ گیا۔ سعودی عرب اور پاکستان کی اینٹی نارکوٹکس فورس کے درمیان رابطہ ہوا۔ دوستو اب یہاں سے خاتون کا گڈ لک سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ لوگ دیندار پرہیزگار ہیں۔ خاتون نے رو رو کر اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ اللہ نے مہربانی کی اور اسے پہلے سعودی عرب میں اچھی تفتیشی ٹیم مل گئی۔ اس ٹیم نے اس کے بیان کی باقاعدہ تفتیش کروائی۔ اس دن اس ایئرپورٹ کی فوٹیج بھی دیکھی گئی۔ ایئرپورٹ کے کیمروں میں اس کے تمام بیگز بھی آ گئے اور کیمرے میں یہ بھی نظر آیا کہ خاتون نے منشیات کے بیگ کی طرف دیکھا بھی نہیں اور اسے پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، جبکہ وہ اس کے سامنے بیلٹ پر چل رہا تھا۔ پاکستان میں بھی اسے اچھی ٹیم مل گئی اور یہ بھی لاہور ایئرپورٹ گئی اور 30 دسمبر کی ساری فوٹیج نکلوا لی گئی۔ خاتون کا نصیب اچھا تھا کہ اس دن ایئرپورٹ کے سارے کیمرے کام کر رہے تھے اور ان کیمروں میں خاتون کی فیملی اور ان کے تمام بیگز ریکارڈ ہو گئے تھے۔ فوٹیج بار بار دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ خاتون سچ کہہ رہی ہے۔ اس کے پاس واقعی 6 بیگ تھے۔ منشیات کا بیگ نہ انہوں نے بک کروایا تھا اور نہ ہی ایئر لائن نے بک کیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا پھر بیگ کہاں سے آیا، اسے کس نے بک کیا اور اس پر خاتون کا ٹیگ کیسے لگ گیا؟ ان سوالوں کے جواب کی تلاش کے لیے جب لاہور ایئرپورٹ مزید فوٹیجز دیکھی گئی تو ملزم سامنے آ گئے۔ پتہ چلا بیگز جب بکنگ کے بعد جہاز کی طرف لے جائے جا رہے تھے تو اس وقت ایئرپورٹ کے ایک پورٹر نے خاتون کے بیگ کے ٹیگ کو اتارا اور اپنے پاس موجود بیگ پر وہ ٹیگ لگا کر اسے جہاز کے سامان والے خانے میں رکھوا دیا۔ ARF نے پورٹر کی شناخت کی اور اسے گرفتار کر لیا۔ وہ مکر گیا، لیکن جب اسے فوٹیج دکھائی گئی تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مزید تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ ایک منظم گروہ ہے جو اس طرح دوسرے مسافروں کے ٹیگز اتار کر منشیات کے بیگ پر لگا دیتا ہے اور یوں یہ بیگ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں۔ مسافر اسے اپنے سمجھ کر جدہ ایئرپورٹ سے باہر لے جاتے ہیں۔ اگر اس دوران بیگ پکڑا جائے تو بے گناہ اور معصوم مسافر گرفتار ہو جاتا ہے۔ اگر خوش قسمتی سے مسافر بیگ لے کر باہر آ جائے تو یہ لوگ کوریڈور یا ٹیکسی سٹینڈ پہنچ کر مسافر کو روکتے ہیں، اس سے معذرت کرتے ہیں، پھر اسے بتاتے ہیں کہ آپ غلطی سے ہمارا بیگ اٹھا لائے۔ مسافر مان جاتا ہے اور ان کا بیگ ان کے حوالے کر دیتا ہے اور یوں یہ منشیات سعودی عرب پہنچ جاتی ہیں۔ بہرحال دوستو قصہ مختصر، پورٹل کی نشاندہی پر 9 سمگلر گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے جرم کا اعتراف بھی کر لیا، جس کے بعد رپورٹ، فوٹیجز اور مجرموں کا اعتراف بیان مکہ مکرمہ بھجوا دیا گیا، جس کے بعد سعودی حکومت نے فرحانہ اکرم
اور اس کے خاندان کے لوگوں کو رہا کر دیا، لیکن مہینے بھر کی جیل میں خاندان نے جو وقت گزارا اس کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ فرحانہ اکرم اور اس کے خاندان کے لوگ بھی پورے مہینے اسی اذیت اور مشکل کا شکار رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور یہ لوگ مہینے بھر کی خواری کے بعد رہا ہو گئے۔ آپ ذرا سوچئے، خدا نہ خواستہ اس دن جدہ ایئرپورٹ پر ایک آدھ کیمرہ خراب ہو جاتا یا لاہور ایئرپورٹ کی فوٹیج ضائع ہو جاتی، یہ کیمرے جواب دے جاتے، یا ان لوگوں کی سعودی عرب یا پاکستان میں کوئی سست ٹیم ٹکر جاتی اور یہ لوگ تفتیش اور تصدیق پر وقت ضائع کرتے، تو ان لوگوں کا کیا بنتا؟ دوستو، فرحانہ اکرم کی کہانی ثابت کرتی ہے کہ ہم من حاصل قوم کس قدر گر چکے ہیں۔ ہمارے دل اس سرزمین کا احترام بھی نہیں کرتے، جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے لوگ کس قدر ظالم اور غلیظ ہیں، آپ یہ جاننے کے لیے سعودی حکومت سے پوچھ لیجئے، آپ کو خود سن کر گھن آنے لگے گی۔ پاکستان میں بے شمار ایسے گروپ پکڑے گئے جو غریب اور مسکین لوگوں کو مفت عمرہ یا حج کی آفر کرتے ہیں۔ لوگ خوش ہو کر ان کے رزق اور عمرے میں اضافے کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ جدہ اترتے ہیں تو انہیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ان کے مہربان سخی نے ان کے بیگ میں ہیروئن یا آئس چھپا دی تھی۔ یہ بے گناہ لوگ ہیں، وہاں جا کر پکڑے جاتے ہیں اور پھر ان کے سر اتار دیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب، UAE، عراق، ایران، اس وقت بھی ان چاروں ملکوں کی جیلوں میں ہزاروں پاکستانی قید ہیں، اور یہ وہاں کی حکومتوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم کس قدر شاندار قوم ہیں۔ ہم اکثر دنیا سے شکوہ کرتے ہیں کہ دنیا ہماری عزت کیوں نہیں کرتی۔ ہم روز اخبارات میں ایئرپورٹ سے ہیروئن اسمگلر، جعلی ویزا ہولڈر اور مسافروں کے بیگ سے منشیات نکلنے کی خبریں پڑھتے ہیں۔ خبریں دوسرے ملکوں میں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ جب صورتحال یہ ہوگی تو پھر عزت کہاں سے آئے گی؟ ویڈیو انتہائی اہم ہے اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ کوئی اور بے گناہ اور معصوم شخص کسی بے رحم اور سفاک اسمگلر کا نشانہ نہ بن سکے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔